محمدا رسول علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے فارسی میں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں. خضر وقت سے مراد امام مہدی. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کاروان زی وادی دور و دراز آید بروں. یعنی زی عظیم یہ کارواں جو ہے نا یہ دور دراز سے آئے گا اور حجاز کے اندر آ کر یہ برآمد ہوگا. حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ امام مہدی آئیں گے مگر وہ چھپے ہوں گے، اپنے آپ کو چھپائیں گے. پہلے مدینہ طیبہ میں ہوں گے مگر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ اس لیے آ جائیں گے کہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں. چھپ رہے ہوں گے لوگوں سے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، پہچان نہ لیں. لیکن جب مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے تو وہ حجر اسود کے قریب آئیں گے تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ لوگوں یہ مہدی ہیں، تم ان کی بیعت کر لو. تو لوگ ان کے ساتھ بیعت کر لیں گے اور پھر ان کے ساتھ ایک لشکر شروع ہو جائے گا. یہ لشکر ایسا ہوگا کہ جس نے بالآخر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ کالے جھنڈے یہ لے کر لوگ اٹھیں گے اور وہ اس کو جا کر بیت المقدس کے اندر گاڑیں گے. یعنی امام مہدی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کروائیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے. شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے. اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے. لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں. وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز. یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے. سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے. جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ڈوچی کہاں سے آ رہا ہے. یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے. اس وادی کے یہ دو حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی. اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے. کہ امام مہدی بیت المقدس سے اپنی جد و جہد کو شروع کر کے بہت وسیع دائرے تک اس کو پھیلائیں گے اور اس کے نتیجے میں پورے عرض سے ظلم کا خاتمہ ہوگا. اور انصاف پر مبنی ایک عالمی نظام انشاءاللہ قائم ہوگا. اسی جد و جہد میں ایک بہت بڑے کام کی تکمیل کے لیے معجزانہ اور خارق عادت طور پر
اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کو آسمانوں سے پھر سے دوبارہ زمین پر بھیجیں گے۔ اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی، جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے۔ ان کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا۔ مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر۔ پھر امام مہدی موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ دمشق کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جائے گی تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے آسمان سے۔ تو امام مہدی ان کو کہیں گے جی کہ آپ نماز پڑھائیں، اور وہ امام مہدی کو کہیں جی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ یہ اعزاز ملے گا ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی نماز کے لیے آگے ہو چکے ہوں گے، اس دوران آواز لگ جائے گی کہ اے لوگو، امانت الارض فی السماء، عیسیٰ مسیح ابن مریم تمہارے پاس آ رہا ہے۔ حضرت جب آسمان پر جا رہے تھے تو وہ نہا چکے تھے، 2 پیلی چادریں اوڑے ہوئے تھے، اسی طرح اس غسل کا پانی ٹپک رہا ہو۔ یا اللہ، کتنا وقت گزرا ہے، اعمال محفوظ، اس نہا کے گئے ہیں، اس غسل کے قطرات ٹپک رہے ہو، اور حضرت نیچے اتر آئیں گے۔ حضرت امام مہدی درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھا لیں۔ آپ اللہ کے رسول مرسل ہے، وہ کہیں گے نہیں، مجھے تو اس امت کے ایک امتی ہونے پر فخر ہے اور اس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اتنا بڑا انتظار کرایا گیا ہے۔ رحمت الامہ عن کشف الغمہ، عبد الوہاب شارانی لکھتے ہیں کہ تکبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور جب اقامت میں کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ دیدہ ہو جائیں گے، ایک دم رونے لگے جائیں گے۔ قدر زر 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 بدانت، قدر جوہر جوہری، قدر گل 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 شناست، قدر دل دل رالی۔ انہیں پتہ ہے نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا چیز ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہے۔ اس شرف کے لیے ان سے کتنا انتظار کرایا گیا۔ کہ دجال کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا، شاید اس میں بہت بڑے دقیق اشارات ہیں۔ دجال کی جو تفصیلات آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو آخری درجے کی جو ایجادات ہوں گی اس کا استعمال کر رہا ہے یہ دجال، پردے کے پیچھے سے بھی، اور اسی کا استعمال کرے گا یہ دجال سامنے آنے کے بعد بھی۔ یہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا نقطہ عروج ہوگا، آخری جو عروج معراج ہو سکتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی۔ آپ انشاءاللہ دجال کے تفصیلی تذکرے میں ان باتوں کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مادی طاقت کے آخری جو عروج ہے، جس کے پاس مادی طاقت انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو منتخب کیا ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک تلوار بھی نہیں چلائی۔